ایک بندہ ہوا جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب. اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خط لکھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو ایسے کریں، آپ کا علاقہ وہ ہو جاتا ہے، ادھر میں بھی لوگوں کو کہہ دیتا ہوں میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تو ادھر والے لوگ میرے ہو گئے، ادھر والے آپ کے ہو گئے. اس نے یہ خط لکھا. آپ نے اس کے خط کا جواب لکھا اور فرمایا کہ تو جھوٹا اور کذاب ہے، تو یہ کہتا ہے کہ تجھے اتنے لوگ تیرے سپرد کر دوں، یہ ہاتھ میں چھڑی ہے، اگر یہ کہے کہ اس چھڑی کے 2 حصے کر کے مسیلمہ کو وہ حصہ دے دیا جائے تو یہ بھی کام نہیں ہوگا. اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے، تو اس چھڑی کے اندر بھی حصے دار نہیں بنایا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی کے اندر خط لکھا. خط کے اندر یہ الفاظ تھے کہ مسیلمہ تو کذاب اور جھوٹا ہے. اب وہ بادشاہ تھا جناب اپنے علاقے کا اور اپنے علاقے کا وڈیرا تھا. اگر جو بھی یہ خط لے کے جاتا اس کو پتا تھا کہ واپس کوئی نہیں آنا، واپس اس نے آنے ہی نہیں دینا، وہ تو اتنا ظالم بندہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابہ یہ خط لکھا گیا ہے، کون سا بندہ یہ خط لے کے مسیلمہ کے پاس جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستی کے اندر مدینہ پاک کی وادی کے اندر ایک صحابی تھے، مزدور صحابی تھے، جسم بھی بڑا کمزور تھا. مدینہ کی وادی کے اندر کھجوریں بیچا کرتے تھے وہ. تو اس دن وہ محفل پاک کے اندر وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی محفل میں وہ صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعلان فرما رہے تھے کہ صحابہ کون بندہ یہ خط لے کے مسیلمہ کے پاس جائے گا، تو ایک ہاتھ فوری کھڑا ہو جاتا ہے. بات ابھی یاد ہی ہوئی تھی، ایک ہاتھ فوری کھڑا ہو جاتا ہے. وہ ہاتھ کس کا کھڑا ہوا؟ حضرت حبیب بن زید کا. یہ وہ صحابی تھے جو مدینے کی گلیوں کے اندر کھجوریں بیچا کرتے تھے اور آپ کے منہ کے اندر ابھی کھجوریں تھیں، کھجور کھا رہے تھے. تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اعزاز مجھے بخشیے گا، یہ کام میرے سپرد کر دیں، یہ ڈیوٹی میری لگا دیں. منہ کے اندر کھجور تھی تو کھاتے ہوئے جب بات کی تو کھجوروں کے ٹکڑے صحابہ کے اوپر گرے. صحابہ کہنے لگے اللہ کے بندے تو تجھے اتنی جلدی ہے جانے کی، کھجور تو پہلے کھا لے پھر بات کر لیں. تو فرمانے لگے کہ اگر یہ ڈیوٹی کسی اور کے سپرد ہو گئی تو میں کیا کروں گا، اس لیے ساری باتیں بعد میں ہیں، حضور کے حکم کی تعمیل آج سب سے پہلے حبیب بن زید کرے گا. حضرت حبیب بن زید وہ خط لے کے مسیلمہ کے سامنے جاتے ہیں اور جا کے مسیلمہ کو کہتے ہیں کہ جناب یہ خط آ گیا تیرے جواب میں. مسیلمہ نے کہا، رواج ہوتا تھا کہ ایک بادشاہ کا خط کوئی قریب وزیر مشیر پڑھتا تھا اونچی آواز میں. اس نے کہا لو جی خط آ گیا، خوشخبری آ گئی ہے، وگرنہ آپ نے تو بندہ بھیجنا ہی نہیں تھا، پتہ ہے کہ بندہ زندہ نہیں جانا. ان کو یہ نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سانس بعد میں لیتے تھے، یہ دعا پہلے کرتے تھے یا اللہ حضور کے قدموں پہ ہمیں قربان کر دے. یہ تو دعائیں وہ قدم قدم کرتے تھے، وہ تو نماز کی دعا ہو یا تہجد کی دعا ہو، وہ تو صبح اٹھتے بعد میں تھے پہلے شہادت کی دعا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط مسیلمہ کے ایک وزیر نے پڑھا جس کے اندر یہ جملہ پڑھا، او مسیلمہ تو کذاب اور جھوٹا ہے. یہ جب بات سنی مسیلمہ نے تو آگ بگولا ہو گیا، اٹھ کے کھڑا ہوا، آ کے کہنے لگا کہ تجھے پتہ ہے اس خط کے اندر کیا لکھا ہے؟ کہاں پتہ ہے. تو مسیلمہ کہنے لگا پیچھے دیکھ میری فوج کتنی کھڑی ہے، کہہ دے یہ خط تو نے لکھا ہے انہوں نے نہیں بھیجا. آپ نے فرمایا حضرت حبیب بن زید کا یہ جملہ ہے. فرمانے لگے تو فوج کی بات کرتا ہے، میرے گھر کے اندر جو بچے ہیں نا وہ دودھ پیتے تھے، دودھ پینے والے بچے میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں، اور جب حضور کا حکم آ گیا میں تو ان کو نہیں دیکھ کے آیا، تیری فوجوں کو میں کیوں دیکھوں، میں تو اپنے بچوں کو نہیں دیکھ کے آیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ خط مسلمہ نے دوبارہ پڑھا، خود کہا کہ یہ خط انہوں نے لکھا ہے؟ کہاں انہوں نے لکھا ہے. اچھا وہ اللہ کے رسول ہیں؟ کہاں اللہ کے رسول ہیں. اچھا تجھے ایک سوال میں اپنے بارے بھی کرتا ہوں، تیرا میرے بارے کیا خیال ہے؟ آپ نے آگے مذاق اڑاتے ہوئے کہا مجھے تیری آواز ہی نہیں آ رہی. ہم پنجابی میں جیسے کوئی بات ہو نا کی کیا ہی سمجھ ہی نہیں آئی، مذاق آگے سے کر دیتے ہیں. اتنی فوجوں کے درمیان حضرت حبیب بن زید کہہ رہے تھے مجھے تیری آواز ہی نہیں آئی. دوبارہ کہا کیا تو حضور کو اللہ کا رسول مانتا ہے؟ کہا ہاں اللہ کا رسول مانتے ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کہا اچھا میرے بارے کیا خیال ہے؟ کہا مجھے تیری آواز ہی نہیں آ رہی.
ہم غیر کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، نہ اوکھے پینڈے پام اللہ، نہ لمیاں راواں وقام اللہ، کوئی یار دی گل سنا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا، کوئی حضور کی بات سناؤ تو سنائی دے، ہمیں تو غیر کی بات ہی نہیں سنائی دیتی، ہمیں تو غیروں کی باتیں سنائی نہیں دیتی، ہم سنیں کیسے؟ کہا تیری جو آواز ہے نا مجھے کوئی نہیں آ رہی۔ حضرت حبیب بن زید کا ایک بازو کاٹا گیا، پھر دوسرا کاٹا گیا، ٹانگیں کاٹ دی گئی۔ کہا ہاں بتا میرے بارے کیا خیال ہے؟ کہا تیری آواز ہی نہیں آتی۔ کہا حضور کے بارے کیا خیال ہے؟ فرمایا ہاں وہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سارا جسم کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن صحابہ کی زبان، صحابہ کے سامنے سب سے بات جو اہم تھی وہ کیا تھی؟ حضور کی غلامی تھی، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم سمجھتے ہیں محبت بڑی آسان ہے، اللہ کے بندوں پہلے تو محبت ہوتی کوئی نہیں، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، اور جب ہو جائے نا تو پھر یہ کوئی ذات نہیں دیکھتی، محبت پھر کسی کا رشتہ نہیں دیکھتی، کوئی تعلق نہیں دیکھتی، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہو جائے تو پھر عشق میں سوکھا نہیں ہوں سجنا نبھائی دا، کدی کدی دید لئی سولی چڑھ جائی دا۔